تیرے دوالے ہو جان گے، تینوں نقصان دینے کی کوشش کریں گے، تے وصبر علی ما اصاب، پھر وہی پاداش دے اندر لوگ جڑے تینوں تنگ کرن گے، ستان گے، نقصان پہنچان گے، وصبر وہ تے صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والے امور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جڑی کلام الہی ہے اور لا ریب کتاب ہے اور انسانوں کی ہدایت واسطے اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ اس کتاب مقدس کے اندر کم و بیش 10 مرتبہ یہ لفظ آئے ہیں کہ مومن بندہ ہوتا ہی ہوا ہے، قرآن سے ایمان رکھنے والا ہوتا ہی ہوا ہے، اپنے نبی کا امتی ہوتا ہی ہوا ہے جڑا نیکی دی تلقین کرے اور برائی کو ڈکا کرے، برے کام نو ہوندیاں دیکھے ونہا کتے ینہونا کتے نہیں، اس کام کے خلاف ہو جائے اور پرواہ نہ کرے کہ دا نتیجہ کی نکلے گا، برائی نو ویکھ کے غلط کام نو ویکھ کے اکھاں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس واسطے گل کرنے چاہیے کہ پچھلے جمعے گل اج تک پہنچی سی کہ سارے معاشرے دے اندر برائی انی ود گئی ہے، اور دور باہروں آئے تھے ہے بھی نہیں، کوئی منگول نہیں، کوئی تاتاری نہیں، کوئی ہلاکو خان وہ نہیں، کوئی فرعونی وہ نہیں، ساری اپنی اولاداں اینا تو بدتمیز ہو چکی دیاں نے، اینیاں تے نافرمان ہو چکی دیاں نے کہ ہن پنڈ دی عزت کا بھی انہوں پرواہ نہیں، کسی دی دھی بہن دی عزت کا پرواہ نہیں، کسی دے مال و جان دے نقصان ہو جان تے انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ انہوں یہ نہیں کہتا کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، کسی برے کام تو کسی کو باز کرنا یہ ضرورت ہے ہی نہیں نا۔ اسی تے کسی کو اے نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھ، سارے اندر اے حالت پیدا ہو چکی ہے کہ اسی کسی کو کی کہنا ہے، اپنے جمے دے بیٹے نو میں نہیں کہہ سکتا کہ آ نماز پڑھ۔ کس طرح کسی کو کہنا کہ تو خسرے نہ نچا، خسرے نچانا کس کا آ رہا ہے؟ ایک بے حیائی تے بے شرمی کا ایک علامہ سر پیڑ جب ہوتی ہے نا بندے کو، سر پیڑ نہیں ہوتی، وہ سر پیڑ اصل کسی وجہ نال ہوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے بندے کو، عورت جو سر پیڑ کہتی ہے تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، سر پیڑ وہی وجہ نال ہوتی ہے۔ یہ جی فحاشی ہے، یہ ناچ گانا ہے، یہ پیسے سٹنا ہے، یہ جنجاں دیاں بے حرمتیاں، یہ ریکارڈنگاں، یہ بے نمازی پڑھن، یہ چوریاں، یہ لوگوں دیا عزتاں اچھالنیاں، حسد حرام خوریاں، یہ بت پانسے تاش، یہ جوئے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا۔ انہوں ڈکن کی سارے اندر ضرورت نہیں ہے، بلکہ زبان تو بھی اسی لفظ کٹ نہیں سکتے، بلکہ میں اگر تسی اجازت دیو تو میں یہ کہوں گا کہ ساری اکثریت جہی ہے بجائے برے کام منع کرنے دے، انہوں ٹھاکن دے، انہوں کے خلاف کٹھیا ہو جان دے، جے کتے معاملہ بن جائے تے جہاں نقصان ہوئے گا وہ نہیں جان گے، نقصان کرنے والے کے ساتھی ہوں گے۔ میں اپنی مختصر زندگی کے اندر جڑے حالات دیکھے تھانے کے اندر چوروں کے نال لوگ گئے ہوتے ہیں، جہاں قتل ہو جاتا ہے وہ بیچارہ مصیبت نہیں پھنسیا گیا تے کٹھا دے اندر اور دباؤ جنہ پولیس کا ہوئے یا معاشرے کا یا چودھریاں کا، وہ سارا جناب قاتل دے ساتھی بنے ہوتے ہیں، وہ نہیں کسی طریقے کا قابو آتا۔
چوری ہو جائے تو جناب چور کے ساتھی سارے ہون گے، ہر بندہ انہوں دبا رہا ہوئے گا جی چوری ہوئی تھی، انہوں کدی کہن گے پھر انج ہو جانا ہی، پھر انج ہو جانا ہی، تو انج کر وہ انج کا نہیں۔ یہ سارے معاشرے کا ایک عام جی حالت ہے جی میں تھوڑے سامنے عرض کرنا پیا۔ قرآن مجید واقعہ ہے کہ یہ جڑا تو ساتھی بن گیا ہے چور کا، تو ساتھی بن گیا ہے فحاشی کرنے والے کا، گھر دے پتا بھی نہیں تے گوانڈی خسرے لیا نچن لئی، یعنی کہ ایسا سانو اعتماد ہے اپنے گوانڈیاں تے اور اپنے ماحول تے کہ اگر اسی باجے لے آئیے کسی کے گھر نچن لئیے خسر لے آئیے تو سانو یہ دل کے اندر ہے کہ ایسی گل نہیں ہے کرتا بندہ، ہاں جی کوئی نہیں صحیح دل مخا ہو سکتا میں کوئی عالم دین کوئی نیک آدمی کسی کے گھر جا واڑا تو وہ اعتراض ہوئے کہ تو کل ہی لے آیا بھائی یہ، لیکن خسرا لے کے چلے جاؤ بے فکر ہو کے چلے جاؤ۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی تعلیمات سارے تک نہیں پہنچی اجے تک؟ کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے تک نہیں پہنچی؟ کیا قرآن نہیں اسی پڑھا؟ کیا حدیث پڑھیا نہیں تو سنیا بھی نہیں؟ کیا کسی نے کوئی حدیث ہی کدی نہیں سن دسی؟ کیا ہے کوئی عام کام سی جڑا رہ گیا سارے کو؟ ہاں جی، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی وجہ یہی ہے کہ اسی ٹھاکنا چھڑ دیتا ہے، اسی منع کرنا چھڑ دیتا ہے۔ رستے کے اندر اگر کوئی دیوار دین لگ پوے نا تو اسی اگے پیچھے فون فاں پہ کریں گے، انہوں نہیں کہوں گے کہ غلط کر رہے ہیں، تو غلط کر رہا ہے۔ یہ کہنے کی سارے اندر ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ انہوں کہتے ہو کہ تو کر کنی دنیا جی غلط کاموں کے اتنے اندروں اندر جا کے آتی کہ پیسے میں دیا گا تو ٹور پو۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جہے لوگوں نے کلمہ پڑھیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ میری گفتگو ہے اج دی، یہ اصل پچھلے جمعے کا ہی تسلسل ہے کہ یار ہوتا کی پیا سارے معاشرے کے اندر دیکھو نا نماز کنے کے لوگ پڑھن آئے، میری وجہ کی ہے؟ ایک تو ہے کہ اسی کسی کو آخر جوگے نہیں رہے تھے کہ یار آم مسجد کے کلمہ پڑھیا ہے مسلمان بے نمازی تو کافر ہوگا، کہ نبی پاک کا فرمان ہے نماز پڑھنی ضروری ہے، مسجد میں بات کرنا ضروری ہے۔ یہ گل کہنے کی سارے اندر سخت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب اگر رستے سے آدھے کوئی تاش کھیلتا پیا، کوئی شراب پیتا پیا، کوئی نچتا گاتا پیا، کوئی غلط کاموں کی مصروف ہے، کوئی کسی کی موٹر کھولتا پیا، کوئی کسی کا نلکا پھوڑتا پیا، سانو کی ضرورت ہے؟ اسی رکھیے میٹ شہنے ہاں کسی کی عزت اچھالنی پہ وہ اندر اسی بڑے ماہر ہیں۔ جی آیت پاک بڑی قرآن پاک دے وچ 10 مقامات ہیں جہدے اندر اللہ رب العزت نے بار بار کیا کہ نیکی کا حکم کر، برائی کو منع کر۔ ایسی سورۃ العصر ہے نا، سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سورت کے اندر تے اللہ پاک نے کیا کہ نجات قیامت والے دن مل ہی نہیں سکتی اگر 4 چیزاں تھوڑے اندر نہ ہون گیاں، اگر 4 چیزاں تھوڑے اندر نہ ہون گیاں قیامت والے دن نجات ملنے کا کوئی تصور نہیں۔ اور 4 چیزاں کٹھیاں ہونی چاہیے، اور اللہ نے شہادت پیش کی ہے کہ یہ تو کوئی شک ہے تے پچھلی جی دنیا گزری ہے، زمانہ گزریا، اس زمانے کو دیکھ لو کہ جنہوں لوگوں سے یہ 4 چیزاں نہیں سن وہ برباد ہوئے نا، تباہ ہوئے نا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزاں ہون گیاں تے پھر خسران تو اور نقصان تو اور قیامت دی ناکامی تو بچو گے۔ ایک تو تھوڑے اندر ایمان ہونا چاہیے، دوسرا نیک عمل ہونے چاہیے، دو تیسری یہی گل تواصو بالحق، حق کی گل کرنی پے گی تمہیں جتنے دیکھو، تواصو ہماری نصیحت کرنی پے گی، جتنے کتنے برائی کو دیکھو گے انہوں ٹکنا پے گا، نیکی کا حکم کرنا پے گا۔ اور پھر وہی بات تسی کدی سوچیا ہے کہ اس کائنات کے اخلاق کے لحاظ نال، نیکی کے لحاظ نال، خیر خواہی کے لحاظ نال، بھلائی کے لحاظ نال اور خدا کے لحاظ نال سب تو قیمتی لوگ، برگزیدہ لوگ، چنے دے لوگ اللہ دے نبی سن،
1,24,000 ਨਬੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਨੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ اور سید الاولین والآخرین کی مبارک زندگی کو دیکھو، کوئی دنیا کی خوبی ایسی ہے جی انہوں کی ذات کے اندر اللہ نے جمع نہیں کی تھی، لیکن پھر کبھی تم یہ سوچو تو صحیح نا کہ لوگوں نے انہوں نے پتھر کیوں مارے، کیوں انہوں نے دندان مبارک شہید کیتے گئے، کیوں انہوں نے وطن جو کٹیا گیا، کیوں انہوں نے سامنے انہوں نے پیارے میں شہید کیا گیا، کیوں انہوں نے مجروح کیا گیا، کیوں انہوں نے جاتو پورے کیے گئے۔ اگر کوئی غلط انسان ہوئے تو خلاف تو دنیا ہو جائے کہ انہوں مقدس ہستیاں دے نال کیوں لوگوں نے ایسا کیا، تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ گل صرف یہ سی کہ یہ نبی سن جڑے اللہ کے پیغمبر لوگوں کو ڈکتے سن، منع کر دیں گے، وہ سارے طرح تسبیحاں نہیں نہ کھیلتے پہ نکلنے چلا کے، وہ لوگوں کو ڈکا پاندے رہنا باہر نکل کے، نہیں یہ کام نہیں کرنا، غلط ہے، کیونکہ کلے ہوتے ہیں ساتھی تھوڑے ہوتے ہیں لوگ، یہی تو کیا ہے کہ تواصو بالحق تواصو بالصبر، پھر وہی پاداش کے اندر لوگ جہاں تھوڑے نال رویہ کیا لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، جنہوں تم کہو کہ کھوتلے نہ چاہ اپنے گھر کے اندر، جنہوں کو باجے نہ بجا، جنہوں کو اپنی کڑیاں کج یہاں کے سر کج یہاں ننگیا نہ ہوتے، وہ تو آخر میں تو بڑا نیک آ گیا، انہوں نے پھر پتا چلنا نا نیکی کا کہ کنوں کو نیک بنتا، ان کے سارے ہاتھ چکتے ہیں، لیکن جس دن وہ منع کرے گا برائی کو، حرام کھان تو منع کرے گا، فحاشی تو منع کرے گا، خدا کی نافرمانی کے کاموں تو منع کرے گا، پتا تو ادھر چلنا ہے کہ وہ نیک تو رہن دیتا کہ یا نہیں۔ آیت پاک ہے اور اس طرح کی 10 جگہ ہیں اور باقی پورا قرآن ہی دراصل لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتا پیا اور برے کاموں کو منع کرتا پیا۔ ہوں سوال یہ کہ یہ معاشرہ جڑا جس طرح اسی دیکھتے رہے ہیں یہ ساری حیثیت کھ نہ بھی ہو رہی ہے، کھ نہ بھی ہو رہی ہے۔ میرا دوست اتنے بیٹھا رہا مجھے کہتا سی کہ یار کوشش کرو پیٹ کے نا کوکو کولا یہودیاں کا اسرائیلیاں دیا بوتلاں یہ نہ ویچے کوئی بھی، کیونکہ یہ نفع انہوں جاتا ہے۔ ایسا بسکٹوں دیا کمپنیاں نے پچھلے دنوں کے دکاندار نے 10 روپئے نفے کی خاطر پٹاخے لے آتے ہیں ٹھا بزرگوں کے پیروں سے یار منع کریے یہاں، لیکن ساری ضرورت نہیں ہے۔ میں آخیا اسی تے چانج دے اتنے جڑے لوگ گوہے مارتے پے نے، مٹیاں پاندے پے نے، اسی تے انہاں نوں منع کرن دی طاقت نہیں رکھتے پے، اسی کوکے کول دی بوتلاں تے ٹکا پا دئیے، اسی جناب پر دھاگا چڑھا دئیے، اتنے سارے تے اینی طاقت نہیں کہ اسی اپنے بچے نوں کہیے میرے کول کے قرآن شریف پڑھ کے نکلے نا منڈے تے میرا ہی نلکا کھول کے بچے کو دے، یعنی کہ حیا نام دی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ماں پیو کہ گولے مار چھوڑو اس معاشرے سے یہ نمازاں جڑیاں ہیں تھی اگے دیکھو گے اگر میں گل کرنے کا موقع ملتا رہا میرے بھائیو جڑا اسی کلچر اپنا لیا نا اللہ کے تسبیحاں والا یہ پورا کام تو نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، الحمدللہ تسبیحاں پڑھنے سے پرسکار ہے، لیکن کیا یہ نجات ہو جائے گی؟ شیطان جڑا ہے وہ مسجد کے بوہے سے آ کے نسدا رہے، بھنگڑے پائے، برائیاں ہون، لوگوں کی پگڑیاں اچھالیاں جا، حرام خوریاں ہون، دنیا خدا دی نافرمانی دے اندر گر جائے، تے میں آکھاں منو کی لگے میں تے گالا کرنا پیا نکر تے بیٹھ کے ایسی تعلیم ہے کتھوں آئی ہے؟ رہبانیت کہ یا شیخ اپنی اپنی ویخ ہیں، یعنی بزرگوں آپ اپنا کام پڑھائی دے وچ لت نہیں اڑانی، تینوں کی لگے؟ اور معاشرے کا نیک افراد انہوں کہتے ہیں کہ جناب وہ بندہ بڑا چنگا ہے، نہ کسی کی چنگی چاہے نہ ماڑی چاہے، نہ کسی کی چنگی چاہے نہ ماڑی چاہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے جہاں گل ذرا بڑی ہو گئی ہے، شاید لوگوں تک تشکا پہنچے اس کا، لیکن میں قرآن بیان کرنا ہے پھر تھی منو نہ منو۔ جڑا آدمی نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی تو ڈکا نہیں پاتا، اپنے کام سے مگن رہتا، وہ سمجھتا کہ میں کی لگے کسی نال، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے گھر کی برائی بھی نظر نہیں آتی،
باہر دیاں برائیاں، باہر دے وچ شیطان دی حکمرانی اور باہر دیاں نافرمانیاں، خدا دے بغاوتاں، وہ تے دور دی گل ہے. پھر انہوں اپنے گھر دے وچ اپنے بیوی بچے بھی جڑے نے انہاں نوں بھی آکھن دی ضرورت نہیں رہتی. قرآن و حدیث ایسے شخص نوں ایمان والا تسلیم ہی نہیں کرتا. مغرب ہے نا، جو مغرب ہے جڑے لوگ نے انگریز، وہ کلچر ہے انہوں کے پیچھے ہے کہ تسی اپنے بچے نوں معصوم نوں مار نہیں سکتے. یہ شک ہے کسی بڑے تعلیم یافتہ بندے کو پوچھ لو. اپنے بچے نوں اگر چپیڑ ماری ہے نا اور بچے نے شکایت لگا دیتی ہے کہ میرے ابو نے مجھے چپیڑ ماری ہے، تسی یقین کرو کہ پولیس آئے گی اور عدالت کیس لگے گا. پھر فیصلہ ہوئے گا کہ انہیں اپنے بچے پہ تشدد کیتا ہے، یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ بچہ پالے، یہ بچہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت بچہ ماں پیو کو لے کے تے کسی ادارے چ رکھ دے کہ بھائی ماں پیو اس قابل نہیں ہوتا، چپیڑ کٹ ماری ہے، منع کیتا بچے نے. اور اگر 18 سال کا کوئی ہو گیا شخص، پھر تے ماں پیو وہ گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر وہ رات کو کتوں شراب پی کے یا کتنے بدکاری کر کے آیا اور ماں یا پیو نے وہ گھور کے دیکھا تے انہوں نے لا پڑھ کے دیکھ لو، وہ شکایت لگا دے گا یا لگا دے گی کہ میں رات کو آئی ہوں، میری آزادی سے خلل پایا ہے. یعنی یہ معاشرہ ہے نا جنہوں کہتے ہیں غیر مسلم معاشرہ، اباہیت پسند معاشرہ، وہ اندر یہ چیز ہے کہ اپنی اولاد نو بھی تسی منع نہیں کر سکتے کسی غلط کام نو. مبادہ ہے کہ تسی دنیا دے وچ کسی نو منع کرو. وہی کلچر سارے معاشرے کے اندر آتا پیا کہ بچہ ڈولے، بچہ بگاڑے، صحیح کرے غلط کرے، ماں باپ نے انہوں نہیں آکھنا. اور اگر دادا یا دادی نے اپنی عادت تو مجبور ہو کے کسی بچے کو منع کر دیتا ہے تو ایک طوفان کھڑا ہوئے گا گھر کے اندر. گھر کے اندر ایک طوفان کھڑا ہوئے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے اور گھر کے اندر بدامنی پھیل جائے گی. ہاں جہاں ہر وقت ٹوکا ٹکائی، ہر وقت نکتا چینی، ہر وقت انہوں نے ٹھاکدے رہنا، نیانے برباد ہو گئے ہیں. چونکہ دادا اور دادی جڑے انہاں حرکات کو پسند نہیں کرتے، منع کرنے کی ہوں سانوں بھی اجازت نہیں ہے. پھر اس گل میرے بھائیو، اگر مسجداں ویران ہیں، اگر چوری چکاری ہوتی پئی ہے، اگر اتنے بھنگڑے پیندے پے ہیں تو پھر نوبت پہنچ جاتی ہے. اس گھر کے اندر میت پئی نہیں اور ایک گھر چھڈ کے اگلے گھر جناب جی بھنگڑے پیندے پے، انسان کتنا بھی بے حس ہو سکتا. میں ماننا مرغا شاید وہ سامنے ایک دوسرے مرغے کو ذبح کرو، ہو سکتا مرغا جڑا ہے نا ایسے برابر نہ یہ چپ کر رہے ہیں، لیکن دیسی مرغا چپ نہیں کر کے وہ توڑ پھڑ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوں تک فرمایا کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کر، کیونکہ وہ صحت پہ اثر پیدا ہے. یہ ساری گلاں جدوں اسی کنکلوڈ کریں گے تو پھر سانوں یہ پتا چلے گا کہ اسی جس ڈگر سے چلنے پہ ہاں وہ نتیجہ عذاب اور تباہی تو سوا اور کوئی نہیں نکل سکتا. میں حدیث پاک پیش کرنا وقت تھوڑا ہے. حضرت ابو سعید خدری ایک صحابی نے اور امام نووی نے جڑا اربعین نووی کتاب ہے وہ اندر اس حدیث لینا اصل سے کتاب ہے مسلم شریف وہی حدیث ہے اور دو حدیثاں ایک ہو جائیں ہیں. وہ میں بیان کرنا پھر اسی سارے مل کے اپنا مقام خود ہی تعین کرنا کہ اسی ایمان کے کس درجے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لفظ لفظ بیان نہیں کر رہا ہے، خلاصہ تمہارے سامنے رکھنا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، میں یرا منکم منکر دیکھے، آپ نے کوئی منکر تو مراد ہر وہ کام جہاں شریعت کے اندر ناجائز ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. وہ اخلاقیات والا بھی ہو سکتا ہے، جرائم والا بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سن مارتا پیا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور نہیں آیا نماز پڑھنا. ایسا ہی منکرات حدیث پاک نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے
تو اسے چاہیے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یاد کہتے ہیں ہاتھ میں زور دے نال. اگر تم ممبر ہے، تو چودھری ہے، تیری حکومت ہے، تیری منوندی ہے، تو طاقتور ہے، اولاد دے لحاظ نال، برادری دے لحاظ نال، طاقت دے لحاظ نال تے کھڑا ہو جانے کہ میں نہیں ہونا دینا. کیوں جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ذرا انہاں گلاں بھی غور کرے ہو نا. سامنے کہ بس اسی کسی نکر تے لگ کے تے اپنے سانو کی لگے کی ہوندا پیا باہر. فرمایا کہ ڈکا پائے انہوں ہاتھ نال، طاقت نال، اور منکر نو ہون نہ دے، نہیں میں نہیں ہون دینا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں نہیں جوگا نہیں ہاں کہ میں طاقت نال ڈکا، میرے چ نہ میں خود نہیں طاقتور، نہ میری اولاد عالم میرے نال ہے، نہ میری برادری ہے، نہ میری کوئی پارٹی ہے، نہ میرا کوئی ساتھی ہے، نہیں میں ہاتھ نال ڈکا پا سکتا برے کام نو. فبلسانه تے پھر تقریراں کرے اس گل دے خلاف. غلط ہوندا پیا جی، غلط ہوتا پیا، اسلام کے خلاف ہوتا پیا، نبی پاک کی سیرت کے خلاف ہوتا پیا، اخلاق کے خلاف ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا کرے گا. پھر زبان دے نال پوری محنت کرے اس کام کے خلاف جہاں انہیں دیکھا من راہ دینا اپنا دیکھنا ہی. اور اگر کبھی ایسا ہوئے کہ بہت ہی ماڑا انسان ہے، مسلمان ہے نا، اگر کبھی ایسا ہوئے کہ وہ زبان نال گل کٹے تو زبان بھی ٹکی جاتی ہے، لوگ آتے نہیں بھی کر دینی تینوں گل. فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان نال کہن دی طاقت نہیں رہی فَبِقَلْبِهِ، تو پھر اپنے قلب تو دے اپنے دل کے اندر کوڑے پریشان ہوئے، تنگ ہوئے اور بے چین ہوئے کہ میں نہ ہاتھ نہ ٹکا پا سکیاں، نہ میں اپنی زبان دے نال کہہ سکیاں، تے دل دے اندر اس چیز نو برا جانے. بالکل ایسے طرح جس طرح رات نو اگر کسی ماں دا بچہ بیمار ہوئے، دوائیاں بھوک کھانڈے کر رہے، لیکن بچہ ہے کہ وہ بیچارہ تنگ ہے، تے پھر ماں کی سکونت سو جاتی ہے، ماں سو جائے گی سکون کا، وہ کڑے گی، تڑپے گی بیچاری، انہوں نیند نہیں آ سکتی کہ وہ بچہ بیمار اور وہ بے بس ہو گئی ہے رات کا ٹائم ہے. ایک مومن ہے جڑا وہ اگر ہاتھ نہ ڈکن تو نہیں کر سکیا، زبان نہ نہیں کر سکیا، نیندر نہیں پینی چاہیے انہوں کہ میں ناکام ہو گیا برائی کو ڈکن دے اندر. اور برائی ہے کہ ہوندی پئی ہے، منکرات نہ کہ ہوندے پے، او دے اندر باہر دی دنیا شامل ہے یا میرے پیٹ دی یا میری اولاد شامل ہے، انہوں چین نہیں آنا چاہیے. اچھا یہ حدیث پاک ہے نا، 3 مراحل دے اندر آ گئے. ہاتھ نہ ڈکو، زبان نہ ڈکو، اور زبان نہ نہیں ڈک سکتے تھے، دل دے اندر اڑتے رہو، بے چین رہو کہ یا نہ کتے کوئی موقع ملے کہ میں اس برائی کو ختم کراں. فرمایا وَذَلِكَ الْأَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان اصل تے او سی کہ ڈکا پاندا، پاویں اودی پاداش دے وچ اونوں پڈو کڈیا جاندا، پاویں اونوں پتھر کہندے، اونوں مجنوں پاگل دیوانہ جو مرضی کوئی کہندا، ڈکا پاندا. اصل ایمان ہو سی. دوسرے نمبر پہ ایمان ہو سی کہ تقریراں کردا، گلاں کردا، لوگاں نوں کٹ کر کے دسدا ہے کچھ ہوندا پیا جے یہ غلط ہے، اسلامی تعلیمات دے منافی ہے، یہ بھی ایمان ہے سی. لیکن جب دل کے اندر کھڑے ہے نا، انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک الاضعف الایمان، ایمان ہے تے صحیح ہے، اضعف کمزور ترین ایمان ہے، یعنی دیوا جڑا بجھن والا ہے کہ وہ نہ ڈکا پیا ہاتھ نال نہ زبان نال، اندروں اندر کڑدا پیا. کڑنا جڑا ہے سارے اندر کڑنا بھی ختم ہو گیا. سانو مطلب کوئی پتہ نہیں، اسی سب ولی اللہ ہے. ہر بندہ آتا کہ میں ہی بابا بن چکا اور نہ دیکھتے نہ چھوٹا نہ بڑا، فٹ اگلے کو سمجھان لگ پڑ گے کہ تو ہے وظیفہ کر، تو ہے وظیفہ کر، تو ہے نہیں کر. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگے کون ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی زوم ہے کہ اسی کامیاب ہو چکے ہیں. اے ہوں دیکھو ایک اور حدیث پاک ہے نا، ملتی جلتی کام ہے، وہ اندر نبی کریم صاحب، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. انہوں ذرا دیکھیں پھر اگلی گل آتی ہے. وہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے تو پہلے جننے نبی گزرے ہیں، جننے اصل دسنا سانو مقصود سی کہ تسی انج نہ ہو جائے. میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں
ان کی امتوں میں ان کے حواری اور ساتھی ہوا کرتے تھے، یعنی انہوں نے صحابہ بھی ہوتے سن تے حواری لوگ کہتے ہیں جڑا ہر وقت دوارے گھیرا پا کے رکھے، ایک بندہ نا جدھر جاتا ہے کوئی دو چار بندے ہر وقت وہ نال وہ دائیں بائیں رہتے ہیں ہمیشہ، وہ حواری نے۔ تے باقی جڑے وہ پیروکار نے سچے دل نال وہ مننے والے نے وہ نال 24 گھنٹے گھیرا تے نہیں پایا لیکن ہے وہ نے وہ نے صحابہ اصحاب، ہر نبی دے حواری بھی ہوندے سن، اصحاب بھی ہوندے سن۔ پھر فرمایا کہ وقت گزرتا سی سالوں سال، پھر انہاں دے جڑے نا حالات وہ نہیں سن رہندے، پھر لوگ اس امت دے اندر ایسے پیدا ہو جاندے سن جڑے جو کہندے سن وہ کردے نہیں سن، یعنی کہ جو زبان نال کہنا حرام نہیں کھانا چاہیے لیکن کھانوں بولنا بھی نہیں، زبان نال کہنا کہ جناب برے نہ خسرے برا ناچ گانا لیکن اپنے بیاہ تے پھرنے چاہ رہے ہیں، زبان نال کہنا پیسے نہیں سٹنے چاہیے جن جاتے لیکن جب اپنی واری آئی ہے تو منڈے سٹ دے۔ فرمایا پھر وقت آندا سی کہ جو منہ نال وہ کہندے سن وہ دے تے عمل نہیں سن کرتے، اور فرمایا ایسے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا، یعنی بدعتاں کرتے سن، نوے تو نوے کام کڈنے نے دین اور شریعت کے اندر، اللہ نے حکم نہیں دیتا، انہوں نے نبی نے نہیں کیا کام کرو لیکن وہ ایسے کام کرتے سن جنہوں نے انہوں کا حکم نہیں سی دیتا گیا۔ ایتھوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر گئے اور منہ نال کچھ کرتے سن، عمل کچھ کرتے سن اور نویں تو نویں کام کرتے سن، نویں تو نویں کام ہی ہیں نا جڑے سارے معاشرے کے اندر پھیلے ہیں کوئی نہ۔ فرمایا پھر جس نے ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کیا، جس نے ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان کے ساتھ زبان سے جہاد کیا، اے زبان جنہوں نے جہاد کرنا ہے، زبان کا جہاد ہے، ہاتھ کا جہاد نہیں ہے۔ ہاتھ کا جہاد ہوئے گا تو میرے کو کوئی حکومت ہوئے، کوئی ممبر، کوئی چیئرمین نہیں ہوئے تو میں ڈکا پاؤں، پھر ہوئے گا طاقت۔ ہوں میرے کو وہ طاقت تے نہیں ہے تو نہ میرا کوئی چیئرمین جہاں وہ میرے آخے لا کے کام کرے گا، لہٰذا کیا کہ میں زبان کا جہاد۔ فرمایا زبان سے پھر جن لوگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، کن کے خلاف؟ جن کے قول و فعل میں تضاد تھا، جو نبیوں کے حکم کے مطابق نہیں چل رہے تھے، تو جس نے پھر زبان سے کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد دل سے برا جانا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر کسی برائی کرے، جب میں گلا دسنا کہ یار برا ہوں پیا، برا ہوں پیا، بیوٹی پارلر، بے نمازی پن، یہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، موبائل سے جوئے، موبائل سے جوئے کھیلتے پیسے لوگ دیہی تو لان جاتے ہیں، یہ پیسے کا بے دریل غلط استعمال، بت پانسے، یہ بے نمازی پن، یہ حرام اور حلال کی تمیز ختم، یہ محرم اور غیر محرم کی تمیز ختم، یہ ساری چیزاں جہاں نا اگر اسی نہیں ڈک سکتے ہاتھ نال تے منہ نال تے انہاں نوں جدوں میں برا کہنا تے کچھ لوگ کہندے کیوں کہندا ہے؟ اگر میں ایویں نہیں کہاں گا تے پھر میرے اندر ایمان کیڑا ہے؟ تے میرے اندر ایمان نہیں تے میں تھانوں کی ونڈنا ہے بھائیو؟ تے یہ تے سارے دی ڈیوٹی ہے، میری گلے تے نہیں ہے، سب دی ڈیوٹی ہے کہ برائی نو دیکھے تے برداشت نہ کرے۔ دودھ اندر اگر مکھی ڈگ پہ تو برداشت کدو کر فوراً وہ کٹ کے باہر چھوڑ دیتے۔ اسلامی معاشرے دے اندر بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور خدا دے نبی دے خلاف گلاں نو برداشت کر جائے انسان اور انہوں پرواہ نہ ہوئے کہ منو کی لگے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب انہوں نے اندر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے بڑی خطرناک، وہ پھر پتہ چلتا ہے عبادت جنوں اسی سمجھنے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ادو عبادت بنے گی جدوں خدا دے حکم نو اسی اتے کریں گے اور ہر قسم کے منکرات نو دبا دیاں گے۔
پھر معاشرے کے اندر نیکی پھیلے گی. ان کس طرح نیکی پھیلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا جبریل علیہ السلام کو کہ فلانی تسی یہ حدیث کئی مرتبہ سننے نتیجہ نہیں نہ کر دے فلانی بستی نو الٹ دے جا کے. تو پتا کہ انبیاء دیاں گزشتہ بنی سے انبیاء دی قوموں دے عذاب آئے. قرآن مجید میں سورتیں پڑھ کے دیکھو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی ساری قوم ڈوب گئی, کس طرح سمود برباد ہوئے, کس طرح عاد برباد ہوئے, کس طرح فرعونی برباد ہوئے, کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم جڑی ہے انہوں برباد کر دیا گیا کہ کوئی نہیں بچیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کسی قوم کے بارے کہ جبریل جاؤ اور اس بستی کو ایسے کر کے تھلے اٹھا دے. اچھا ہوں جبریل علیہ السلام کا بیان دیکھو تھی, بیان میرا تیرا نہیں ہے, یہ اس ہستی کا بیان ہے جب قرآن مجید نے بڑا مقام دیتا ہے. اور جڑا فرشتیاں کا سردار ہے جب وہ گواہی دے اس کے بعد کہڑی کسر رہ جاتی ہے. انہیں جا کے گواہی دیتی یا اللہ پاک اتنے ایک شخص میں دیکھا بیٹھا تھا سی اور اپنا پلک ہے نا جڑا اکھاں چپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہیں سی کر رہا, مسلسل تیرا ذکر اذکار کر رہا سی, یعنی نمازاں پڑھ رہا سی, روزے سارا کام کر رہا سی, مسجد کے اندر بیٹھا تھا یا عبادت خانے کے اندر بیٹھا تھا. تے یا اللہ پاک بستی میں جب میں الٹاں گا تو وہ بھی بچ آ جائے گا, نیگا بھی بچ لٹیا جائے گا, بچ الٹ جائے گا. اچھا اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ پہلے اس کے اوپر وعلیہم, پہلے بستی کو اس کے اوپر الٹو. وہ جب ایک بڑیا کا تسمیہ چلانا پیا. ساڈا معاشرہ ہندوانہ معاشرہ جہد اندر دنیا تو کٹ جان کا مطلب ہے عبادت نہ قرآن مجید میں تھوڑے سامنے پیش کرنا پیا. اگر کوئی عالم پیش کرے وہ مرضی ہے, نہ پیش کرے آپ پھسے گا. قرآن کے ہی لکھا ہے کہ جڑے عالم لوگوں منع نہیں کرتے حرام خوریاں کو, نظرانے لیندے نے, کھاندے نے, اس کے بعد وہ نماز پڑھن نہ پڑھن, حرام کرن نہ کرن, حلال بے حیائیاں انہوں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. سخت عذاب کے اندر گرفتار پہلے بھی ہوئے نا, ہوں بھی ہوں گے. میں کم از کم اپنا فرض ادا کرنا پیا. فرمایا کہ پہلے اس آدمی کے اوپر الٹو اور اس کے بعد باقی لوگوں پر الٹو. حیرت کی انتہا نہ رہی. خود ہی پھر اللہ پاک نے جواب دیتا کہ پنڈ دے وچ بستی دے اندر جڑے منکرات ہوندے پے نے, خدا دیاں نافرمانیاں ہوندیاں پیاں نے, یہ چودھری اندر اللہ اللہ کرتا پیا, ذکر کرتا پیا, یہ چہرے دا رنگ کدی بدلیا نہیں سن کے کہ اے پیڑا کام ہوندا پیا. وہ چہرے کا رنگ بدلنا ایک چھوٹا جا کام ہے. کوئی بندہ پیڑی گل سنے تو ایک دم تھوڑا چہرہ پریشان ہوتا ہے یا چہرے کا رنگ بدلتا ہے. اینا کی عبادت گزار ہو چکا تھا وہ مسجد کے اندر یا عبادت گاہ کے اندر, وہ چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلتا کہ کی ہوتا پیا باہر. ایسا شخص ہوں تشریف خود تسی کر لو جنہوں یہ نہیں پتا کہ میرے پنڈ کے کہڑا کہڑا گناہ کا کام ہوتا پیا, کہڑی کہڑی بربادی ہوتی پئی ہے, کہڑے کہڑے خدا دیاں نافرمانیاں اور نبی دیاں نافرمانیاں ہوندیاں پئیاں نے. وہ ایسے جی خوش ہے کہ میں مسجد دے وچ وڑ گیا تھا, میں مسجد دے وچ وڑ گیا تھا, میں زار دانے کی تسبیح پڑھنا پیا, میں انج کرنا پیا, میں اونج کرنا پیا. اس حدیث پاک تو حساب لا لو پھر اپنا. جنہیں لوگوں کا خیال ہے نا کہ منو میرے گھر کی پرواہ نہیں, میرے پڑوس کی پرواہ نہیں, میرے پنڈ کی پرواہ نہیں, منو برائی اور نیکی کی پرواہ نہیں, منو کسی نے کی لگے میں سیدھا جانا, میں سیدھا آنا, میں پڑھائی دے وچ کی ضرورت ہے لت اڑان دی. ایسا شخص وہ ہے جنہوں جبریل نے تے کہہ دیتا سی کہ بڑا نیک ہے, لیکن اللہ نے کہا سی اینو پہلے برباد کر پھر کسی اور کو برباد کری. کہاں سیدھی سیدھی ہے. منع اگر کیتا ہے تو پھر تے نجات منے یا کوئی نہ منے. گل ایک پوری دی ہے کہ تسی دیکھو ایڈے ایڈے موٹے پتھر تے آسمان تو پی گئے نا اسلام آباد, پر کینوں نہیں پتا کہ ایڈے ایڈے بڑے اولے پے نے اسلام آباد کے اندر, اور انہاں اولیاء نے لوکاں دی پن چھڑے نے مکان دے جڑیاں ارباں روپے کا نقصان ہو گیا, لوکاں دی جڑیاں لائی دیاں سوتے پلیٹاں کاراں دے شیشے ٹوٹ گئے, رانڈے تباہ ہو گئے, جڑا باہر سی زخمی ہو گیا. کبھی سوچو تو صحیح کہ اور 27 دن 27 دن جڑے گزرے 27 دن, انہاں 27 دنوں دے وچ
کمو بیش 14 مرتبہ پاکستان سے زلزلہ آ چکا ہے. 27 دنوں کے 14 مرتبہ زلزلہ آیا، یعنی ہر دوسرے دن زمین ہلتی پئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بعد تسی دیکھو امت کے اندر غزہ اور فلسطین، اسی تے اپنے تھان تے کی کر سکنے پے ہیں؟ اسی تے بیان بھی نہیں کرتے، اسی تے کسی کو آخنا جوگے بھی نہیں رہے تھے. کٹ گاجر مولی طرح مسلمان کٹ دیتے گئے اور سارے حکمرانہ یہ حکمرانہ جب میں گل کرنا تھی یہ نہ سمجھو کہ میں بری ہاں، اگر شباز شریف کچھ نہیں کرتا یا سارا کوئی وزیر خارجہ تو مینوں نہ 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 ووٹ تو دیتا رہنا. گلووں کے نون دی گلووں کے عمران دی جنہاں لوگوں نے ووٹ دے کے انہوں طاقت دیتی دی ہے اور اج او اس طاقت نو اسلام کے خلاف استعمال کر دے. مت سوچیو کہ میرا کوئی حصہ نہیں اس کام کے اندر. اج یہ بغیرتیاں کرن گے نا، اگر او دے وچ اس شخص نو بھی پھڑیا جائے گا جڑا بندہ اونوں طاقت دینے والا ہے. وہ ایک بندہ جڑا لڑدا پیا تے جنے اونوں پھڑایا چھری، کیا وہ مجرم نہیں بنے گا؟ جس حکمران نو اسی طاقت دیتی ہے، اگر وہ غلط کام کرے گا تے اسی بھی اودے وچ پھڑے جاواں گے. اچھا انڈیا حملہ ہو چکا تھا تھوڑے اتنے یہی عذاب ہے نا کہ انسان زمین تھلوں ہلے، آسمان تو گولے برسن اور دشمن کا خوف سانو بے چین کر دے. یہ بڑے بڑے عذاب نے. یہ اللہ تعالیٰ سانو سمجھا پیا کہ ہوں ہی تھوڑا جہا باز آ جاؤ، ہوں ہی امر بالمعروف نہیں ہے، کیوں چپ کر رہے تھے؟ بولو، نکلو، کوئی انصاف کی گل کرو، کوئی ظالم کا ہاتھ پھڑو، کوئی مظلوم نو دلاسا دیو، کوئی برے نو برا کہن کی ضرورت کرو. تے جے اسی ایسے طرح مسیتاں چ بڑے رہے تے پھر میری گل سنو، کون اپنیاں گھراں چ بیٹیاں دیاں جنجاں جڑیاں آندیاں نے انہاں دے اوتے مٹیاں تے انہاں دے اوتے گوبر تے رنگ سٹن تو کس یہ ساری توہین دی انتہا ہے کہ کوئی ساڈے پرونے اور ساڈے جوائیاں دے کپڑے پاڑ چھڑے، انہاں دی ٹوپیاں ڈگا چھڑے، انہاں دے ہار کھو لوے، انہاں دے گوبر سٹ دے، انہاں نوں گالاں کڈے. یہ بےزتی کرنا کیوں ہوئی پہ؟ وہ ایسی کسی نو اچھی گل کہتے نہیں تو بری گل تو منع نہیں کرتا. تھوڑے پنڈ دے اندر چھت دے اتنے اگلے نے رکھ کے نا بڑا ڈیک تے پھر چلایا سی وہ کچھ جڑا سنن نہیں سی ہوندا. پورے پنڈ تے کسی نے وچ ہی آئے چودھری بنے دے نہ دے کس نے ضرورت نہیں ہوئی کہ انہوں جا کے آخیا کس خوشی کے اندر بھائی تو سارے پنڈ دے وچ بے حیائی دے نغمے لا کے چھت تے رکھ دے اپنے گھر اندر وڑ کے تو تمہیں شراب کی سانو کی باہر نکل کے کوئی ضرورت نہیں کسی دی. سب ایسے سہمے دے اندر جی میں گل کیتی سی تے تانوں دھمکیاں مل گئیاں. خادم صاحب تسی جنازیاں دی گل کر چھڑدے ہو. اور جی میں گل نہ کراں تے میں پھر بنی اسرائیل دے انہاں علماء جو ہو جاں جنہاں دے وچ جنہاں نوں اللہ پاک نے فرمایا سی کہ تواڈے اوتے لسان داؤد تے لعنت، تواڈے اوتے موسیٰ دی زبان تو لعنت اور تواڈے اوتے عیسیٰ دی لسان تو لعنت ہے کہ تسی گل بھی نہیں کرن جوگے رہ گئے. یہ گلاں ہو رہ جڑیاں تسی آکھو یار اے اسلام سانوں تے پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کر لو اج اے جو کچھ معاشرے دے اندر ہو رہا ہے یہ مین کیتیاں نہیں کہ اسلام آنا تے نہ ساڈا اسلام قبول کیتا جانا، بلکہ اپنی طاقت دے مطابق اگر اسی کریں گے برائی کے خلاف جہاد پھر مومن نہیں کر سکتے. اپنی زبان نال جدوجہد کریں گے مومن، اور نہیں تو اپنے دل کے اندر کوڑو کسی طریقے نے یاد ہے کی کروں میں حل پھر بھی ایمان دی رتی ہے. لیکن جڑی حالت دنیا دی ہے اس وقت تنوں پڑھائی کرنی پئی ہے تو اپنی نبیڑ فلانا بندہ بڑا چنگا جی اپنے راہ جاندا ہے اپنے آندا ہے نہ کسی دی چنگی چ نہ ماڑی. یہ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. ہن حدیثاں تسی دو بڑیاں سن لئیاں، تیسرا بیان بھی سن لیا کہ جڑے ایہو جہے عبادت گزار نے نا انہاں دا انجام انہاں بدن دے نال ہی ہوے گا. اور اصحاب سبت دی جڑی بات سی وہ سب نو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی نہ کرو کوئی کام ہفتے والے دن، جی سانو حکم ہے کہ جمعے والے دن نماز دی اذان تو لے کے نماز ختم ہونے تک کوئی بھی دنیاوی کام نہ کرو، مسجد سے آؤ. اس طرح انہوں نے 24 گھنٹے کا حکم سی. انہوں نے پھر غلط کام کیا کسی طریقے سے مچھلیاں پھڑن دے ہیلے کرنے تو پتہ ہے اس واقعے کا. وہ پھر 3 طرح کے لوگ سن. ایک جو سن جڑے مچھلیاں پھڑ رہے ہیں
دوسرے وہ لوگ سن جڑے انہاں نوں منع کر رہے سن نہ یا نہ کرے گا تسی اج تے نہیں پڑھیاں کل پڑھ لو ڈکیاں تے اج ہی نہ انہاں نوں گھیریا تے اج ہی ہے تسی تیسرے وہ لوگ سن جڑے کہتے ہیں سانوں کی لگے جی اسی اپنے تسبیح پڑھ رہی ہے اسی تے نماز پڑھنے پے ہیں اسی تے اپنا رکھ جی مسجد تے جانے ہیں آنے ہیں سانوں کی لگے نہ انہوں نے انہوں نے منع کیتا تے نہ پھر قرآن مجید نے بیان کیتا کہ نجات صرف انہوں نے ملی سی جنہوں نے ٹکا پان کی کوشش کی تھی میں انہوں تو نہیں کرتا پیا کرتا وہ بچے سن جنہوں نے کہا سی نہیں بھائی نہ پڑھو مچھیاں غلط ہے ایک قرآن اللہ کے حکم کے خلاف ہے نبی کے حکم کے خلاف ہے ہیلا ہے غلط ہیلا ہے مت اختیار کرو صرف وہ بچے سن تے باقی جڑے وہ کام کرتے سن گئے وہ بھی غرق ہو گئے تے باندر تے خنزیر بن گئے تے جڑے تسبیحاں پھیرتے رہے اس دوران اور جنہوں نے کہا سانوں انہاں دا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیتا کہ تسی بھی انہاں تے غرق ہو گئے تسی انہاں تے کوئی تہاڈا تسبیح کوئی تہاڈے ذکر دی کوئی قیمت نہیں لگی تے میرے بھائی اج طے کر لئیے اے جو کچھ ہوندا پیا معاشرے دے اندر ساری اولاداں بگڑ گئیاں نے سارے شادی بیاہ اے فائرنگاں اے نوٹاں دا نشاور کرنا تے اگلے جمعے میں تہاڈی زندگی شعیب علیہ السلام دا بیان عرض کراں اگر میں اللہ نے توفیق دی شعیب علیہ السلام کو یہی انہوں نے کیا سی نا تیری نماز یہ گل تو کرنی اسی اپنے ماں پیو جس طرح کرتے ہیں وہ کام چھڑیے اور اپنے پیسے اسی جس طرح مرضی خرچ کیے تو کون تیری نماز تو آتی ہے کہ سانو اپنے پیسے مرضی نہ خرچے ہوتے ایک قرآن مجید جے اج تسی کسی نوٹاں دے سٹنے والے نوں جا کے کہو نا کہ یار نوٹ نہ سٹو تے تو کتھوں آ گیا نماز نوٹ نہ سٹا میں اپنے میرے پیسے نے میں سٹا میں نہ سٹا لیکن قرآن کی کہندا ہے قرآن کہندا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے یہ سنت ہے کہ تو انہوں ڈکے گا مت سٹ نوٹ مت خدا دی اس نعمت نو اس طریقے دے نال ضائع کر اے انسانی کام نہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین تو شیطانی کام کر رہے ہیں کہے گا کوئی ساڈے وچ نہیں کہے گا تے پھر اے بھائی تا سن لو تے جے کہو گے تے میری تے درخواست ہے کہ چلو ہاتھ نال روکن جو نہیں ادھر میت ہوئی دی ادھر پنگڑے پیندے پے سن اے میرے مدد کی گل ہے کوئی ضرورت نہیں کی کسی نے کہ خود نا بے حس معاشرہ مرد کی ککڑ بھی پریشان ہو جاتا ہے گائیں کے سامنے گائیں ذبح کرو پریشان ہو جاتی ہے اسی کنے کے سخت ہو گئے ہوں کنے کے عذاب گرفتار ہے کہ ادھر موت ہوئی دی ہے کہ 70 سال دی بیٹی دی وہ نہیں نچدا پیا تے خسرے تے چاندا پیا تے گانے گانا پیا اونوں اینی حس بھی نہیں جنی کتے دیسی ککڑ دے اندر ہوندی ہے لیکن جنت ہے کہ انتظار کر رہی ہے ساڈا ولی اللہ بن چکے تھے بابا کہنے سے سانو خوشی ہوتی ہے جی کوئی کہہ دے تے اور کوئی گل کرے تے وظیفے دسن دے ماہر ہیں اے پھر تعلیمات یاد کر لو میرے بھائیو روز روز تے گلاں ہوندیاں نہیں اپنی اولاد نو معاشرے دے وچ ہر جگہ تے جتھے غلط دیکھو ٹکا پاؤ اور ہاتھ نال زبان نال جو چارہ ہو سکتا ہے کرو تاں قیامت والے دن عبادت گنی جائے گی اور اگر اسی عافیت دے اندر پہ گئے اپنے آپ کو ڈٹ لیا اندر پھر نہیں بچت ہونی اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو انہاں حدیثاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین